تو ذرا دیکھیں حضرت علی کے خلاف شکایتیں ہو رہی تھیں، حضرت علی کے خلاف باتیں کی جا رہی تھیں، صحابہ کے دلوں میں کچھ باتیں تھیں، تو آقا کریم نے صحابہ کی شکایتوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے دلوں سے جو باتیں تھیں ان کو نکالنے کے لیے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے بھی محبت کرو۔ تو یہاں پہ تو خلافت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، پس منظر اگر دیکھیں تو بیک گراؤنڈ سے تمام باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بات ہو تو اس کا مطلب کچھ اور نکل جائے، لیکن سیاق و سباق دیکھیے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے، پس منظر دیکھیے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پس منظر بتاتا ہے کہ یہاں پہ علی کی محبت کا تذکرہ ہے، اور اسی حدیث کا اگلا لفظ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پر مولا کا معنی محبوب ہے۔ وہ کیسے؟ آقا کریم نے جب یہ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا محبوب تو علی بھی اس کے محبوب، اس کے بعد آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم والے من والا، والے من والا، والے اور مولا دونوں لفظوں کا جو روٹ ورڈ ہے نا ایک ہی ہے، دونوں کا جو مادہ اشتقاق ہے ایک ہی ہے، والے اور مولا، یعنی دونوں کا لغوی معنی ایک ہے، سمجھ گئے؟ اب والے من والا کا معنی کیا ہے؟ تو اہل تشیع، اہل رفظ اور سب کے یہاں اس کا معنی متعین ہے کہ والے من والا کا معنی یہ ہے کہ آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، سب یہ مانتے ہیں۔ تو جب والے کا معنی یہ ہے تو والے جن تین ورڈوں سے بنا ہے، ولا یلی سے، اسی سے تو مولا بھی بنا ہے، روٹ ورڈ ایک ہی ہے دونوں کا۔ تو اگر والے کا معنی محبت کرنا کرتے ہیں تو مولا کا معنی محبوب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب لفظ ایک تو معنی بھی تو ایک ہوگا، معنی ایک ہے یہ، ورنہ اگر کارساز مددگار، یہ اس کا اگر خلیفہ ہو اللہم والے من والا کہ مولا، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ تو بھی اس کو خلیفہ بنا جو علی کو خلیفہ بنائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بھی اس کو نائب بنا جو علی کو اپنا نائب بنائے۔ ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آگے وعاد من عادا ہے کہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، تو دشمنی کے مقابلے میں نفرت ہی یہ محبت ہو سکتی ہے نا۔ تو والے کا معنی محبت ہے، مولا تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور والے اگر ولا یلی سے بنا ہے تو مولا بھی ولا یلی سے بنا ہے تو اس کا معنی بھی محبوب ہی ہوگا، سمجھ گئے؟ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے صحابہ کو اذیت دے کر پھر مجھے اذیت دی اور مجھے اذیت دے کر اللہ پاک کو اذیت دی، یعنی اللہ پاک کو ناراض کیا، فیوشک ان یاخذہ، تو ان قریب اللہ پاک ایسے شخص کی پکڑ فرمائے گا، اپنے عذاب کی گرفت میں لے گا۔ یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث اور عذاب میں ہماری گرفتاری کا سبب ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ کے حقدار بن سکتے ہیں، اللہ کے عذاب کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے۔ اسی قسم کی اور اسی معنی کی ایک حدیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں وارد ہوئی، جو آقا نے فرمایا نا کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی، یعنی علی کی محبت میری محبت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ مجھ سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے۔ اسی مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی کی شان میں بیان ہوئی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ علی سے محبت کی جائے، علی سے محبت کی جائے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے خم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خم۔ اور وہیں پر ایک تالاب ہے، تالاب کو عربی زبان میں غدیر کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام غدیر خم ہے۔
غدیر خم یعنی کہ خم کی جگہ کا تالاب۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10ویں ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا کی سیرت کا یہ پہلو ہم سب کو پتہ ہے۔ آقا نے زندگی میں محض ظاہری حیات میں محض ایک بار حج کیا، 10 ہجری کو۔ آقا کریم کا وصال اس دار فانی سے 11 ہجری کو ہوا، یعنی کہ ذوالقعدہ ذوالحجہ میں آقا نے حج فرمایا۔ محرم صفر ربیع الاول 2.5 مہینہ کے بعد، محرم صفر ربیع الاول کی 12 تاریخ، 2 سے 2.5 مہینہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی جانب تشریف لے گئے۔ آقا نے محض ایک حج فرمایا، کیونکہ دین کی دعوت، اسلام کے مشن کو دور دور تک پہنچانا، لوگوں کو دین سے قریب کرنا، لوگوں کو عقیدہ توحید پہ گامزد کرنا، لوگوں کو اسلام کے دامن میں وابستہ کرنا، یہ سارے ایسے کام تھے جو کہ انتہائی ضروری تھے۔ اور حج فرض ایک بار ادا کرنے سے تو ادا ہو ہی جاتا ہے کہ نہیں؟ زیادہ بنیادی چیزیں دعوت دین، تبلیغ دین، اسلامی مشن کی تکمیل، لوگوں کو دین سے جوڑنا۔ صحابہ کرام کے حوالے سے بھی اس قسم کی باتیں اکثر کی جاتی ہیں کہ آج جو عام طور سے اولیاء کرام کا اعراس منایا جاتا ہے، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور لنگروں کا اہتمام کیا جاتا ہے عام طور سے آج، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اعراس یا دینی محافل، کانفرنسز کا آغاز اور دوسرے مستحب امور جو آج ہم کرتے ہیں، مستحب امور، محفل میلاد، لنگر کا اہتمام، مختلف قسم کی فاتحہ کا اہتمام جو ہم آج کرتے ہیں، حضور غوث اعظم کے توشہ کا اہتمام جو آج کرتے ہیں، تو کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا؟ یہ مطلب توشہ تو نہیں، لیکن نبی کی ولادت کا جشن، ولادت کی خوشی منانا، یہ تمام چیزیں تو تھیں۔ تو یہ انہوں نے کبھی آقا کی میلاد کا جشن کیوں نہیں منایا، جلوس کیوں نہیں نکالا، محفل میلاد منعقد کیوں نہیں کی، لنگروں کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا بھی سب سے اہم جواب علماء نے یہی دیا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے دوسرے اہم دینی کام تھے، اہم دینی کام تھے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ یا خلفائے راشدین کا زمانہ جو ہے، اس زمانے میں اسلامی سلطنت کی توسیع، مسلمانوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا، دین کی دعوت کو دور دور تک پہنچانا، ہر جگہ پر اسلام کے پیغام کو پہنچانا، یہ وہ بنیادی کام تھے جو زیادہ اہم تھے، جو کہ فرائض میں سے تھے، واجبات میں سے تھے۔ اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاد کرنا فرض ہے، اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو دوسرے واجبات ان کے ذمہ تھے، تو کیا وہ واجبات چھوڑ کر مستحبات کے پیچھے پڑتے؟ محفل میلاد کا انعقاد کرتے، آقا کی میلاد پہ یہ جلوس کا اہتمام کرتے؟ واجب نہ زیادہ اہم ہے، لہذا جو زیادہ اہم تھا صحابہ نے وہ کیا۔ بعد میں جب فارغ البالی کا دور آیا، اسلامی سلطنت کی جڑیں مستحکم ہو گئیں، مسلمانوں کی جان اور ان کے اموال محفوظ ہو گئے، دشمنوں کے حملہ اور یلغار کا خطرہ نہ رہا، تو اس کے بعد دیکھیں کہ اسلامی ملکوں میں آقا کریم کی میلاد کا اہتمام کس شان و شوکت کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ اس کی ایک الگ تاریخ ہے، اسلامی تہذیب کی ایک تاریخ ہے۔
اسلامی تمدن کی یہ ایک تاریخ ہے کہ کیسے آقا کی ولادت پر جشنوں کا اہتمام کیا گیا اور بادشاہوں نے کس قسم کے انتظامات وغیرہ کیے. تو واجبات وہاں پر تھے تو ان کو چھوڑ کر کے مستحبات کے پیچھے پڑنا کوئی ان کے لیے مناسب نہیں تھا، لہذا نہیں کیا. اور میں تو کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بھی ہر ہفتہ، ہر 15 اور یہ ہمیشہ فاتحے کا اہتمام کرتے رہنا، یہ تمام چیزیں کرتے رہنا، کبھی توشے کے نام پہ، کبھی لنگر کے نام پہ، کبھی کھچڑا کے نام پہ 20، 25، 50 ہزار خرچہ کر دینا مستحب ہے. لیکن آج بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دوسرے ایسے امور ہیں جو واجب کا درجہ رکھتے ہیں، واجب کا درجہ رکھتے ہیں. اسلامی تعلیم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسلامی مدارس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دینی تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قوم مسلم بنیادی ضرورتوں کی تکمیل پر قادر نہیں ہے. قوم مسلم میں بہت سارے ایسے افراد ہیں آج بھی جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، جن کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. بنیادی علاج، بچوں کی بنیادی تعلیم اور بنیادی چیزوں کا انتظام ان کے پاس نہیں. تو کیا بتائیں، آج یہ واجب نہیں ہے کہ ایسے فاقہ کشوں، ایسے غربا محتاج اور مساکین کی مدد کی جائے؟ کیا یہ واجب نہیں ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا، صدقہ فطر ادا کر دیا، ہو گیا؟ آقا نے فرمایا ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. زکوٰۃ دے دیا، ہمارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور یہ سوچیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دیا، اب کیا ضرورت ہے، ہمارے اوپر فرض یا واجب تھوڑی ہے. یہ غلط سوچ ہے. اس وقت اس کی مدد کرنا واجب ہے. یہ مسلمانوں کو، مسلم نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر کے یہ لمبے زمانے تک کے لیے سلاخوں کے پیچھے کر دیا جا رہا ہے. ان کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے مقدمے کی سماعت کرنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں. تو کیا اس وقت ان کی گردنیں چھڑانا واجب نہیں ہے جو ناحق سلاخوں کے پیچھے بند ہیں؟ جو لوگ نان شبینہ کے محتاج ہیں، کیا ان کی مدد کرنا واجب نہیں ہے؟ جو اپنے بچوں یا اپنی فیملی کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں، علاج، معالجہ یا بچوں کی بنیادی تعلیم، اس کی سکت نہیں رکھتے، کیا ان کی مدد کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے؟ کیا مدارس کو جب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مدارس کے دست و بازو بن کر ہم کھڑے ہوں اور دینی تعلیم کو زندہ رکھیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری اور یہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے؟ ضرور واجب ہے. اور اگر ہم سوچیں کہ مستحبات کے پیچھے پڑے رہیں، ہر ہفتہ توشہ کراتے رہیں، کھچڑا پورا مہینہ، پھر غوث اعظم کا یہ مہینہ یا ربیع الاخر، اور پورا مہینہ لنگروں کا اہتمام کرتے رہیں، اور ان معاملات کی ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو پھر یقین جانیں ہم جو ہے اہم کو چھوڑ کر کے، واجب کو چھوڑ کر کے مستحبات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لہذا ہم سے پوچھ گچھ ضرور. کسی کے گھر میں کوئی غربت کی وجہ سے بیٹی شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور ہماری جماعت کا سیٹھ ہر سال عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، یہ بغداد کے کئی چکر لگا رہا ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اور قوم مسلم کی بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. حالات بالکل ہمارے سامنے ہیں. جو حالات ہیں انتہائی ناگفتہ بہ اور انتہائی نازک ہیں، اور ان نازک حالات میں قوم کی اجتماعی ضرورتوں کی تکمیل کرنا تمام واجبات میں سے بڑا واجب ہے ہمارے اوپر. اور ان واجبات کو جو قوم کے حوالے سے ہمارے اوپر واجب ہیں، ان کو چھوڑ کر کے ہم سوچیں
کہ توشے کی فاتحہ کریں، کھچڑے پہ کھچڑا کا اہتمام کریں، 11ویں کی نظر کریں، عمرے کا سفر پہ سفر کریں، بغداد کے ٹور پہ جائیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب مستحبات ہیں، واجب چھوڑنے کی وجہ سے ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کل قیامت کے روز۔ صحابہ کرام کو دیکھیں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چونکہ ان کے پاس واجبات کو ادا کرنا ضروری تھا، لہٰذا اور مستحبات کے پیچھے نہیں بھاگے، بار بار عمرہ پہ نہیں جاتے تھے، بار بار حج پہ نہیں جاتے تھے، بار بار جو ہے یہ وہ جو ہیں آقا کریم کی میلاد کا جشن نہیں منایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ واجب مسلمانوں کی جان و اموال کو تحفظ فراہم کرنا، اسلامی سلطنت کی توسیع کرنا، اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا، یہ زیادہ اہم تھا۔ اور آج ہم واجب کو چھوڑ کر مستحب، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ زیادہ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم چیزوں کی جانب جانا یہ فضول خرچی ہے، چاہے وہ چیز فی نفس سے ہی مستحب کیوں نہ ہو۔ کوئی ایک کام ہے جو مستحب ہے اور کوئی ایک دوسرا کام ہے جو واجب ہے، اب واجب چھوڑ کر کے مستحب کی جانب آئے تو یہ فضول خرچی کی جانب ہم آ رہے ہیں، کیونکہ واجب کو ادا کرنا زیادہ ہمارے لیے اہم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری زندگی حج نہیں کیا، سلطان تھے، بادشاہ تھے، کیا ان کے پاس طاقت نہیں تھی، نہیں جا سکتے تھے؟ نہیں کیا۔ بیت المقدس قبلہ اول کی آزادی ان کی زندگی کا نصب العین تھا، اپنی زندگی گھوڑے کی پیٹھ پہ جہاد کرتے ہوئے انہوں نے گزاری، تو کیا سمجھیں، بتائیں کہ کیا انہوں نے غلط کیا؟ قوم کی اجتماعی ذمہ داریوں کی تکمیل کرنا بھی ضروری ہے اور واجب ہے، اور واجب چھوڑ کر مستحبات کے پیچھے پڑیں گے تو پوچھ گچھ ضرور ہوگی، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ترجیحات اور اپنے قبلے کو درست کر لیں اور سمجھیں کہ کون سا عمل ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے بہتر ہے اور کون سا عمل ضروری ہے۔ بہتر اور ضروری میں فرق ہے، ضروری جو ہیں وہ کریں پہلے، ہے کہ نہیں؟ تو آقا کریم 10ویں ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے نکلے، جب عرب کے قبائل میں یہ بات مشہور ہوئی کہ آقا دو جہاں حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو قبیلے والوں کی یہ خواہش ہوئی کہ اپنے آقا کی معیت میں ہم بھی حج کی سعادت سے بہرامند ہوں، لہٰذا تمام علاقوں سے قبائل سمٹ کر کے مدینہ آنے لگے آقا کریم سے کے ساتھ حج پر جانے کے لیے۔ تو آقا کریم جب حج پہ نکلنے والے تھے تو جب حج سے واپس آئے، جب واپسی ہو رہی تھی تو مدینہ سے 2 میل پہلے خم نامی جگہ ہے جہاں پہ ایک تالاب ہے جس کی مناسبت سے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ غدیر خم پر آقا کریم نے تمام قبائل والوں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا الستم تعلمون او الستم تشہدون انی اولا بکل مؤمن من نفسی، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ تمام صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، یقیناً آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی آپ ہماری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ہمارے اوپر ہماری جان سے بھی زیادہ حق آپ کا حق ہے، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آقا نے آگے فرمایا اگر یہ جانتے ہو، گواہی دیتے ہو، مانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، میرا تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ حق ہے، میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا محبوب ہوں، تو یاد رکھنا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا محبوب ہوں تو علی بھی اس کے محبوب ہیں، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا۔ اور اس کے بعد آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم والے من والا وعاد من عادا، مولا
آقا نے عرض کی خدا کی بارگاہ میں کہ میرے مالک، جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے اس سے تو بھی دشمنی رکھ۔ آقا کی یہ دعا مستجاب الدعوات ہے، آقا کی دعا تو قبول ہے ہی ہے۔ تو حضرت علی سے محبت کرنے والوں کو مبارک ہو کہ انہیں محبت الہی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ذرا اس حدیث کے حوالے سے جو اہل تشیع اور اہل رفض ہیں، ذرا ان کی جو فکری اڑان ہے وہ ملاحظہ کریں۔ انہوں نے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدیر خم نامی اس جگہ پہ جہاں پہ تالاب تھا، یہ من کنتو مولاہ فعلی مولاہ فرما کر حضرت علی کو پہلا خلیفہ نامزد کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ علی ہوں گے، یہ نامزد کر دیا، خلافت کا اعلان کر دیا۔ لہذا وہ ہر سال ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ کو، جب آقا نے یہ فرمایا تھا ذی الحجہ کی 18 تاریخ، ہر سال ذی الحجہ کی 18واں تاریخ کو اہل تشیع اور اہل رفض حضرات عید غدیر منانے لگ گئے۔ کیا منانے لگ گئے؟ عید غدیر، غدیر خم، غدیر کی نسبت سے تالاب غدیر کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ خم وہ جگہ ہے اور وہاں پہ جو تالاب ہے اسی وجہ سے غدیر خم، وہیں پہ آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ روایتیں مختلف ہیں، کسی روایت میں آیا فہذا علی مولا، یہ آیا، حاضہ کا اضافہ ہے کسی روایت میں۔ تو عید غدیر منانے لگ گئے ہر سال کی 18 تاریخ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آقا نے اپنے بعد حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا نے جو فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، مولا کے تقریباً 19 یا 20 معانی علماء نے بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 19 یا 20 معانی بیان کیے۔ ان 19 یا 20 معانی میں سے ایک معنی بھی خلیفہ یا نائب کے نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ایک معنی بھی خلیفہ یا نائب کے۔ وہ صحابہ تھے، اہل عرب تھے، وہ عربی ہم سے زیادہ جانتے تھے نا، ان کی تو زبان تھی، اہل زبان تھے، وہ تو عربی ہم سے زیادہ جانتے تھے، لہذا حضرت علی بھی زیادہ جانتے تھے کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ ہی ہوتا اور آقا کریم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو اس حدیث سے جو آقا نے کسی ایک چھوٹی سی محفل میں یا کچھ لوگوں کے سامنے یا محض حضرت علی کے سامنے یہ حدیث بیان نہیں کی تھی، بلکہ تقریباً جو صحابہ، اکثر صحابہ اس وقت کے تھے، ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تھی۔ تو حضرت علی بھی نے بھی سنی، تمام صحابہ نے بھی سنی۔ تو اگر مولا کا معنی خلیفہ ہوتا تو کیا حضرت ابوبکر کو جب خلیفہ بنایا جانے لگا آقا کریم کے بعد، تو کیا حضرت علی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اپنی خلافت کا دعویٰ نہیں کرتے؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ اور سنیے، غدیر خم کا جو موقع ہوا اور جہاں پر آقا نے من کنتو مولاہ فعلی مولاہ فرمایا، یہ آقا کے وصال سے تقریباً 2.5 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ جس مرض میں آقا نے انتقال فرمایا، جس مرض میں، اپنے انتقال سے 3-4 روز پہلے کی آپ روایت سنیں، آقا کے انتقال سے 3-4 روز پہلے کی بات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم کے چچا، آقا کریم کے چچا، اور حضرت علی دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہیں اور اسی مرض کے بعد آقا کریم اس دار فانی سے تشریف لے گئے۔ حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ علی جاؤ اور جا کر کے خلافت کے معاملے میں اللہ کے رسول سے کچھ لکھوا لو یا کچھ ان سے وعدہ لے لو کہ ان کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ حضرت عباس کی خواہش تھی کہ حضرت علی خلیفہ بنے،
تو یہ انہوں نے کہا کہ جا کر کے آقا کریم سے پوچھ لو، ان سے باتیں کر لو، وعدہ لے لو کہ ان کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں نہیں پوچھوں گا، کیونکہ میں نے پوچھ لیا خلافت کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور اگر آقا نے انکار کر دیا تو پھر کبھی بھی یہ خلافت مجھے تو کیا میری اولاد میں بھی نہیں آ سکے گی، لہذا میں پوچھنے نہیں جاؤں گا۔ تو بتائیں جب آقا نے اپنے ظاہری وصال سے 2.5 مہینہ پہلے ہی حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تو حضرت عباس اور حضرت علی مشورہ کیوں کر رہے تھے، اور کیوں یہ بات ہو رہی تھی کہ جاؤ جا کر کے پوچھ لو؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آقا کریم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ تیسری بات سن لیں، جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نامزد کیا گیا تو حضرت ابوبکر کی خلافت پر جو دلیل صحابہ نے دی، وہ دلیل آپ حضرت علی کی زبانی سنیں، حضرت علی کی زبانی، جن کو اہل تشیع اور اہل رفض حضرات آقا کریم کے بعد پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی نے اعلان کر دیا۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی خلافت کے استحقاق کو بیان کرتے ہوئے بطور دلیل ارشاد فرمایا کہ آقا کریم نے اپنی حیات ظاہری میں مصلح امامت پر ابو بکر کو کھڑا کیا، لہذا ہم نے تخت خلافت پر حضرت ابو بکر کو بٹھا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز سب سے اہم دینی کام ہے، اور جب سب سے اہم دینی کام کی ذمہ داری آقا نے حضرت ابو بکر کو دی تو گویا حضرت ابو بکر سے آقائے دو جہاں ہمارے دین کے لیے راضی ہیں۔ تو جن سے آقا ہمارے دین کے لیے راضی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں ہم اس سے اپنی دنیا کے لیے راضی ہیں، کیونکہ دین زیادہ اہم ہے، دنیا اتنی زیادہ اہم نہیں ہے۔ تو جب زیادہ اہم کے لیے آقا حضرت ابوبکر سے راضی ہیں تو دنیا جو کہ کم اہم ہے اس کے لیے ہم کیوں نہ راضی ہوں گے؟ اور دین کی ذمہ داری، دین کے سب سے بڑے منصب امامت، مصلح امامت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر کو دینا، یہ بتاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی دینی سمجھ پہ مطمئن تھے۔ آقا دینی سمجھ پہ، اور دین کو سمجھنا مشکل ہے بنسبت دنیا سمجھنے کی۔ دنیا سمجھنا آسان ہے، دین کا سمجھنا زیادہ مشکل ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر دین سمجھ گئے تو کیا دنیا نہیں سمجھیں گے؟ لہٰذا جب آقا ان کی دینی سمجھ پہ مطمئن تو ہم ان کی دنیاوی سمجھ پہ مطمئن۔ یہ حضرت علی کی دلیل کی توضیح۔ تو حضرت علی نے دلیل دی جن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آقا کریم نے ان کو اپنے بعد اپنا خلیفہ منتخب کر دیا، من کنت مولا فعلی مولا فرما کر۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اب چوتھی بات سن لیجیے، پس منظر بھی بتاتا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا میں مولا کا مطلب خلیفہ یا نائب نہیں ہے، اور مطلب تو ہو بھی نہیں سکتا ہو، کیونکہ یار آپ معنی کہاں سے نکالیں گے؟ لغت کے اعتبار سے نا، اہل عرب کے استعمال کے اعتبار سے نا، معنی خود تو پیدا نہیں کریں گے ہم، اور لغت اور اہل عرب کے استعمال کے اعتبار سے مولا جو ہے کبھی خلیفہ کے معنی میں بولا ہی نہیں گیا، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کھینچ تان کے نکالنا ہے تو اس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ جہاں عقیدت ہو وہاں دلائل کام نہیں آتے۔ تو یہ پس منظر بتاتا ہے کہ وہاں پہ مولا بنا بمانا خلیفہ نہیں بلکہ بمانا محبوب، دوست، مددگار ہے۔ کیسے؟ آقا کریم نے رمضان سن 10 ہجری میں حضرت علی کو یمن کی جانب جہاد کرنے کے لیے ایک 300 شہ سواروں کا امیر بنا کر کے بھیجا یمن کی جانب۔ یہ سریہ علی ابن ابی طالب، سریہ جس میں آقا کریم تشریف نہ لے جائیں، جس جنگی مہم پہ، جس جنگی لشکر کے ساتھ آقا خود موجود نہ ہو، اسے سریہ کہتے ہیں۔
اور جس لشکر میں آقا بنفس نفیس اپنے وجود مسعود کے ساتھ انوار بکھیر رہے ہوں اسے غزوہ ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ سریہ علی ابن ابی طالب ہے. حضرت علی مرتضیٰ گئے 300 شاہ سواروں کے ساتھ. کہاں؟ یمن کی جانب. اور آقا کریم نے ان کو کافی تعلیمات دی، نصیحتیں کی کہ کبھی تم اپنی جانب سے جنگ کا آغاز نہ کرنا، اگر وہ جنگ کا آغاز کر دیں پھر بھی حملہ نہ کرنا، تم میں کا کوئی ایک آدھ شہید ہو جائے تب بھی حملہ نہ کرنا، تب بھی کہنا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، دین کے قریب ہو جاؤ، فتنہ فساد چھوڑ دو. اگر پھر بھی نہ مانے تب کہنا جزیہ دو، پھر بھی نہ مانے تب جنگ آخری. اسلام میں جنگ آخری سٹیج ہے، اس سے پہلے مصالحت اور مفاہمت کے کئی سارے آپشنز اسلام نے ہمیں بتائے جن پر عمل کرنا ضروری ہے، جس سے اسلام کے تصور جہاد کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن آج کل حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگ تصور جہاد کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اور مطلب تصور جہاد سے جو ایک یہ فیس ٹو فیس جو مقابلہ آرائی ہے اس کو نکال ہی دینا چاہتے ہیں گویا. یعنی کہ جنگ اس میں ہے ہی نہیں. کہتے ہیں پہلے کہ بس یہ جہاد بن نفس ہے اور تمام چیزیں ہیں، اور باقی تمام چیزیں جو جنگ ہے جس کے لیے قتال کا لفظ آتا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. حالانکہ اس کی بھی اہمیت ہے، اخیر میں اس کی اہمیت ہے، اخیر میں اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس قسم کی جہاد کی تشریح و تعبیر یہ امت کو بزدل بنانے کی جانب ہمارا قدم ہوگا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے فیس ٹو فیس اقدامات کو ختم کر دیں اور ساری چیزیں کہ مطلب مان لیں 1 گھنٹہ ہم جہاد بن نفس پہ بولیں اور 1 منٹ خالی اہل باطل سے مقابلہ پہ بولیں تو یہ بزدل بنانے کی جانب قدم ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. خیر وقت نہیں ہے لہذا تفصیل کی جانب نہیں جانا چاہتا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا نے جہاد کے بارے میں کئی تعلیمات دی جس سے جہاد کا جو تصور ہے اسلام کا اسے ہم سمجھ سکتے ہیں. حضرت علی گئے یمن کی جانب، تو پہلا جو مقابلہ ہوا تو اس میں مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی. انہوں نے جو ہے حضرت علی سے صلح کر لی، مال غنیمت ہاتھ آیا، اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈالا، اور جب مال غنیمت ہاتھ آیا تو اس مال پر حضرت علی نے اس کی 5 حصوں میں تقسیم فرمائی. 5 حصے، ایک حصہ آقا کریم کے لیے رکھ چھوڑا. خمس اسلام میں حق ہے. جنگوں میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے تو اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. رسول جیسے چاہیں گے اس میں خرچ کریں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے. 5واں حصہ حضرت علی نے الگ کیا، باقی 4 حصے تقسیم کر دیے لشکریوں میں. اب 5ویں حصے کا ناظم آپ نے بنا دیا حضرت بریدہ بن حصیب کو. اور پھر ایک دوسری جنگی مہم پیش آئی، دوسری جنگی مہم، تو اس میں جو کفار تھے انہوں نے یہ پہلے ہی ہتھیار نہیں ڈالا، پہلے مقابلہ کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن جلد ہی پسپا ہوئے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی اور ڈھیر سارا مال غنیمت ملا، جس میں اونٹ، گھوڑے، یمنی چادر، یمنی کپڑے، زیورات، تمام چیزیں، چاندی وغیرہ، سونے وغیرہ، ڈھیر سارا مال غنیمت حضرت علی کے ہاتھ آیا. تو حضرت علی نے اللہ کے حکم کے مطابق اس پر بھی یہ عمل کیا کہ 4 حصہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا، اور 5واں حصہ اللہ کے رسول کے لیے رکھ چھوڑا کہ ہم اسے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اللہ کے رسول جیسے چاہیں گے اسے خرچ کریں گے اپنی مرضی کے مطابق. تو کچھ صحابہ نے حضرت علی سے اس خمس میں سے کچھ کپڑوں کا مطالبہ کیا یا سواریوں کا مطالبہ کیا، اونٹ سوار ہونے کے لیے یا کپڑا، کیونکہ وہ جو صحابہ تھے کافی دنوں سے جنگ پہ نکلے ہوئے تھے، کپڑے بوسیدہ ہو چکے تھے، پھٹ چکے تھے، گندے ہو چکے تھے، کپڑا بدلنے کی ضرورت تھی. اور اس کے علاوہ آقا کریم حج پہ نکلے تھے حجۃ الوداع کے لیے، لہٰذا صحابہ کو آقا کے ساتھ حج کرنے بھی جانا تھا، لہٰذا احرام باندھنے کے لیے بھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ یہ چادریں دے دیجئے کہ ہم احرام باندھ لیں. لیکن آقا حضرت علی بڑے سخت کہ جو اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے، اس پر کسی کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی. آپ اتنے سخت تھے خمس کے مال کے بارے میں جس پر اللہ اس کے رسول کا حق ہے
کہ خمس کی اونٹنیوں پر، خمس کے جانوروں پر آپ لوگوں کو سوار بھی نہیں ہونے دیتے تھے، اور یہ غایت درجے کی امانت داری ہے، غایت درجے کی امانت داری۔ تو صحابہ نے مانگا، حضرت علی نے منع کر دیا، نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے، اللہ کے رسول جیسا چاہیں گے ویسا خرچ کریں گے۔ پھر آپ نے ان تمام اموال غنیمت کا ذمہ دار، محافظ اور ناظم حضرت ابو رافع کو بنا دیا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت علی بڑی تیزی کے ساتھ حج کرنے کے لیے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آگے اب پیچھے سے حضرت ابو رافع بھی آ رہے ہیں۔ جب حضرت ابو رافع مکہ کے قریب پہنچے صحابہ کے ساتھ، تو حضرت علی ان کے استقبال کے لیے گئے، تو راستے میں کچھ صحابہ نے حضرت ابو رافع سے یمن کی جو چادریں تھیں نا احرام کے لیے مانگ لی تھی، اور حضرت ابو رافع نے وہ چادریں دے دی تھیں، دو چادریں۔ حضرت علی پہنچے اور حضرت ابو رافع کو دیکھا کہ انہوں نے تو چادریں تقسیم کر دی ہیں جو خمس کی چادریں ہیں، 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا۔ تو آپ نے سخت غیظ و غضب کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ مجھ سے بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، لیکن میں نے تو نہیں دیا، آپ نے کیسے دے دیا؟ یہ خمس ہے، اللہ اس کے رسول کا حق ہے، اللہ اس کے رسول فیصلہ کرتے، آپ نے کیسے دے دیا؟ سخت غیظ و غضب کا اظہار فرمایا حضرت علی نے، اور کچھ لوگوں سے چادریں واپس لے لی۔ جب یہ سختی حضرت علی نے کی تو حضرت ابو رافع آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت علی کے خلاف شکایتوں کے دفتر کھول دیے، شکایتوں کے دفتر۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم سے علی کی شکایتیں کرتا جاتا تھا اور آقا کریم کا چہرے کا رنگ بدلتا جاتا تھا، یعنی کہ اس ذات کی شکایت جس نے پہلی آنکھ کھولی تو آقا کا چہرہ دیکھا، جس کی تربیت آقا کریم نے کی، پرورش آقا نے کی۔ حضرت ابو طالب چونکہ عیالدار تھے، بال بچے زیادہ تھے، آمدن کم تھی، تو آقا کریم نے حضرت علی کی ذمہ داری خود لے لی تھی۔ حضرت علی آقا کے گھر میں رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے تمام چیزیں۔ تو جن کی تربیت اور پرورش آقا کریم کے گھر میں ہوئی، جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی پہلے آقا کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے کبھی غلط کام نہ کیا ہو، جس کی تربیت آقا نے خود کی ہو، اس کے بارے میں کوئی شکایت کرے تو اب ظاہر ہے آقا کو اپنی تربیت پہ بھروسہ تو تھا ہی۔ یقیناً آپ تو معلم کائنات ہیں، آپ سے بہتر تربیت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ کی تربیت کے طریقوں سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیں اور لوگوں کی تربیت اور اصلاح کا کام شروع کر دیں تو دیکھیں کیسے انقلاب رونما ہوتا ہے۔ اس نرمی کو اپنا کر، اس من موہنے انداز تکلم کو اپنا کر کے، اس مزاج میں نرمی، زبان پہ مٹھاس اور اخلاق میں عمدگی کو اپنا کر کے اگر ہم بھی کام کرنے لگ جائیں تو یقیناً حالات بدل سکتے ہیں، مخالف موافق ہو سکتے ہیں، غیر اپنے ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو رافع جو ہیں حضرت علی کی شکایتیں کر رہے ہیں اور آقا کریم کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ تو سفر جاری رہا واپسی کا، اور کئی اور صحابہ نے بھی حضرت علی کی شکایت کی۔ تو جب سفر حجۃ الوداع سے آقا کریم واپس ہوئے حج کرنے کے بعد، تو مدینہ سے 2 میل پہلے خم ہے جہاں پہ غدیر خم ہے، اور غدیر خم یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مختلف قبائل کے علاقوں کی جانب راستے جاتے تھے۔ کیا جاتے تھے؟ راستے جاتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو قبیلے تھے وہ غدیر خم سے اپنے اپنے راستے ہو لیتے، اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے مدینہ آ جاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آقا کریم نے غدیر خم نامی جگہ کا انتخاب فرمایا حضرت علی کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ حضرت علی سے محبت واجب ہے اور محبت رسول کا تقاضا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے۔ حضرت علی کی امانت و دیانت، راست گوئی، پرہیزگاری اور احکام خدا کی اطاعت اور سنت رسول پر ان کی اتباع کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے آقائے دو جہاں نے غدیر خم نامی جگہ کو چنا، تاکہ اس سے پہلے کہ قبائل اپنے اپنے علاقوں کو جائیں
حضرت علی کی عظمت کا سکہ ان کے دلوں پہ بٹھا دیا جائے، تاکہ بعد میں کسی کو علی پر اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، کوئی حضرت علی کی شکایت نہ کر سکے۔ حضرت زید بن ارقم کی یہی روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، آقا نے الصلاۃ جامعہ کی ندا فرمائی، تمام لوگ، کچھ لوگ تو چلے بھی گئے تھے اپنے اپنے علاقوں کے راستوں پہ، جب الصلاۃ جامعہ کی ندا ہوئی تو واپس آئے کہ سنے جانے سے پہلے آقا کریم کی کچھ ہدایتیں سن لیں۔ تو آقا کریم نے سب کے سامنے وہیں پر آقا نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ الستم تعلمون اولستم تشہدون، کیا تم یہ نہیں جانتے، کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ انی اولا بکل مومن من نفسی، میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ تمام صحابہ نے یہ ایک آواز میں اعلان فرمایا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ ضرور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو اسی وقت آقا نے فرمایا سن لو، اگر میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، اگر تم اس کی گواہی دیتے ہو تو اس بات کی بھی گواہی دو کہ من کنت مولا فعلی المولا، کہ جو میرا محبوب ہوگا تو مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے، یا آپ ایسے کہیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس کا محبوب میں ہوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ میرے علی سے محبت کرے گا۔ تم اس بات کی بھی گواہی دو اور یہ بات بھی جان لو کہ مجھ سے محبت کرنے والا علی سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضرت بریدہ بن حصیب، جن کو آپ نے پہلی یہ جو سریہ میں یمن میں پہلی مدبھیڑ ہوئی تھی اور مال غنیمت کا ذمہ دار آپ نے بنایا تھا بریدہ بن حصیب، آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب حضرت علی نے سختی کی تو میرے دل میں بھی حضرت علی کے خلاف کئی باتیں آ گئیں، لیکن جب آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، تو علی مجھے تمام جہان والوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے حضرت علی کے سامنے اور یہ کہا کہ علی، آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے بھی محبوب ہیں اور کل مومنین کے محبوب ہیں، میرے مولا ہیں اور کل مومنین کے مولا ہیں۔ تو ذرا دیکھیں، حضرت علی کے خلاف شکایتیں ہو رہی تھیں، حضرت علی کے خلاف باتیں کی جا رہی تھیں، صحابہ کے دلوں میں کچھ باتیں تھیں، تو آقا کریم نے صحابہ کی شکایتوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے دلوں سے جو باتیں تھیں ان کو نکالنے کے لیے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے بھی محبت کرو۔ تو یہاں پہ تو خلافت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، پس منظر اگر دیکھیں تو بیک گراؤنڈ سے تمام باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بات ہو تو اس کا مطلب کچھ اور نکل جائے، لیکن سیاق و سباق دیکھیے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے، پس منظر دیکھیے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پس منظر بتاتا ہے کہ یہاں پہ علی کی محبت کا تذکرہ ہے، اور اسی حدیث کا اگلا لفظ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پر مولا کا معنی محبوب ہے۔ وہ کیسے؟ آقا کریم نے جب یہ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا محبوب تو علی بھی اس کے محبوب، اس کے بعد آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم والے من والا، والے من والا، والے اور مولا دونوں لفظوں کا جو روٹ ورڈ ہے نا ایک ہی ہے، دونوں کا جو مادہ اشتقاق ہے ایک ہی ہے، والے اور مولا، یعنی دونوں کا لغوی معنی ایک ہے، سمجھ گئے؟ اب والے من والا کا معنی کیا ہے؟ تو اہل تشیع، اہل رفض اور سب کے یہاں اس کا معنی متعین ہے کہ والے من والا کا معنی یہ ہے کہ آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، سب یہ مانتے ہیں۔ تو جب والے کا معنی یہ ہے تو والے جن تین ورڈوں سے بنا ہے، ولا یلی سے، اسی سے تو مولا بھی بنا ہے، روٹ ورڈ ایک ہی ہے دونوں کا۔ تو اگر والے کا معنی محبت کرنا کرتے ہیں تو مولا کا معنی محبوب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب لفظ ایک تو معنی بھی تو ایک ہوگا، معنی ایک ہے یہ، ورنہ اگر کارساز مددگار، یہ اس کا اگر خلیفہ ہو اللہم والے من والا کہ مولا، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ تو بھی اس کو خلیفہ بنا جو علی کو خلیفہ بنائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بھی اس کو نائب بنا جو علی کو اپنا نائب بنائے۔ ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آگے وعد من عادا ہے
کہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، تو دشمنی کے مقابلے میں نفرت ہی ہو، یہ محبت ہو سکتی ہے نا. تو والے کا معنی محبت ہے، مولا تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. اور والے اگر ولا علی سے بنا ہے تو مولا بھی ولا علی سے بنا ہے، تو اس کا معنی بھی محبوب ہی ہوگا. سمجھ گئے؟ لہٰذا آج کل جو فتنے ہیں آپ دیکھیں نا، سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتے ہوں گے کہ 18 ذی الحجہ کی جب تاریخ آتی ہے تو عید غدیر عید غدیر عید غدیر. اہل سنت میں سے کچھ لوگ جو ہیں یا تو جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے یا غیروں کی باتوں میں آ کر کے، آپ کو پتا ہے میں ابھی محرم کے لیے رائے پور کے علاقے میں بھی گیا تھا، تو رائے پور میں باضابطہ ایک سنیوں کی مسجد ہے جہاں پہ اس سال عید غدیر منائی گئی 18 ذی الحجہ کو، معاذ اللہ رب العالمین. اہل سنت میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ اہل تشیع کا شعار ہے. وہ کرتے تھے کہ آقا نے علی کو خلیفہ نامزد کیا لہذا تم اس دن کو عید مناؤ. اب یہ ہمارے یہاں ہم میں سے کچھ لوگ منا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. شرعی عیدیں دو ہی، اور عید غدیر کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ خلافت کی کوئی بات ہی نہیں. اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اہل بیت اور صحابہ دونوں جماعتوں کے ادب و احترام اور محبت کا چراغ روشن فرمائے، اور ہمیں دونوں کی سنتوں کی اتباع کر کے اپنے ظاہر کو پاکیزہ اور ستھرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو چکا ہے، میں نے سوچا کہ بڑا اہم اور حساس یہ موضوع ہے، لہٰذا اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ضروری ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں ایسے لوگوں سے، اور خاص کر نوجوان نسل زیادہ شکار ہو رہی ہے. جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو دینی تعلیم کی اتنی سمجھ ہے نہیں، اور غیروں کی ویڈیوز وہ بڑی کثرت سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.